بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات گرامی، روزہ جو ہے یہ انسان کو صبر سکھلاتا ہے، جہاں بہت ساری اور نیکیوں کی بھی توفیق ملتی ہے انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا صبر کہلاتا ہے۔ تکالیف اور آزمائشوں پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی لذتوں کی قربانی دینا صبر کہلاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا مجموعی اعتبار سے کہ دین پر چلتے ہوئے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے، ان تمام میں آنے والی تکالیف، دکھ اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنا بڑا یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم اس حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو صحیح البخاری کے اندر ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین تحفہ ہے۔ صبر جو ہے یہ ایسا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سے بہتر تحفہ جو ہے اللہ نے کسی بندے کو دیا ہی نہیں ہے۔ سب سے بہترین تحفہ صبر ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ تحفہ سب سے بہترین ہے تو تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دکھ تو آ ہی جاتے ہیں زندگی کے اندر، پریشانیاں بسیرا کر لیتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن انسان کے اندر کچھ صبر بھی ہونا چاہیے، کنٹرول بھی کرنا چاہیے اپنے آپ پر، اپنی لذتوں کی قربانی بھی دینی چاہیے شریعت پر چلتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ایسا تحفہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے محبت کرنا شروع کر دی ہے ایک صبر کی وجہ سے، کہ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرے، اللہ جس سے محبت کرے تو کیا اس کا دنیا کے اندر کوئی ہے پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے محبت شروع کر دی ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دلیل کے طور پر صحیح البخاری کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ جس کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کو جو تکلیف بھی ہوتی ہے، جو تکلیف اور پریشانی آئے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔
حتیٰ کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا چبھنے کی اب کیا تکلیف ہوتی ہے، ایک کانٹا چبھے اور اس کانٹے کے چبھنے پر مسلمان جو ہے وہ صبر کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک کانٹے کی تکلیف پر صبر کیا جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کا مزید انداز کیا ہے، وہ بھی صحیح البخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ گناہ پتہ کس طرح معاف ہوتے ہیں، گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے، جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اللہ اس طرح بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درختوں کے پتوں کی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں صبر کرنے کی وجہ سے۔ کتنے کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنے کے جھڑ جاتے ہیں انسان سے گناہ۔ جامع ترمذی کی روایت یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال، جان اور اولاد کی آزمائشوں کی وجہ سے، اور پھر اس پر جب صبر کیا جائے، آزمائشیں اور ان پر صبر، ان کی وجہ سے بندے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن جب یہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے محبت کی ہے صبر کرنے کی وجہ سے، اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں صبر کرنے کی وجہ سے۔ اب اللہ اجر اس کو کتنا عطا فرمائے گا، ایک تکلیف پہ ہم نے صبر کر لیا، مالک کائنات نے اجر کتنا عطا فرمایا، اتنا اجر دیا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا قرآن کے اندر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اتنا ان کو اجر دے گا صبر کرنے والوں کو کہ اس کا حساب ہی نہیں، بغیر حساب کے ان کو اجر دیا جائے گا۔ اجر بھی اتنا مل گیا، دنیا کے اندر بہاریں لگ گئیں، معمولی سی تکلیف پہ صبر اس نے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت شروع کر دی۔ اور مزید محبت کا انداز کیا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جو نتیجہ ہے وہ کس طرح دکھلائیں گے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا جی صبر کرنے کی وجہ سے۔ حوض کوثر کا اگر پانی پینے کو جی چاہتا ہے تو پھر تکالیف پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس انصاری صحابی نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں بندے کو عامل مقرر کیا ہے، آپ نے سرکاری ملازم، یعنی آپ نے اس کو بنایا ہے، کیا مجھے بھی بنائیں گے، مجھے بھی عامل اور سرکاری ملازم مقرر کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، میرے بعد جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی لوگوں کو، تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی آپ کو پیچھے کر دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ جب یہ معاملہ ہو تو تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا تو آپ کی اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، حوض کوثر پہ آ جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ جب دوسروں کو ترجیح دی جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس پر صبر کر لیا جائے تو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی وضاحت کر کے گئے اور بتلا کر گئے قیامت کے دن کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ ایک صبر ہی ایسا عمل ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کے اندر کیا فرمایا کہ جس والدین کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں بچپن کے اندر، والدین صبر کر لیں تو یہ 2-3 بچے جو ہیں جو وفات پا گئے بچپن کے اندر، یہ جہنم سے پردہ بن جائیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے اپنے والدین کو، بلکہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جہنم سے انسان بچے گا۔ اولاد جب فوت ہوتی ہے نا، بچے فوت ہو جاتے ہیں تو بڑی غم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن صبر کر جاؤ، فوت تو ہو گیا، جس مالک نے دیا اس نے واپس بھی لے لیا۔ اگر صبر آ جائے تو یقیناً جہنم سے چھٹکارا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہی فرمایا نا صحیح بخاری کے اندر کہ ایک بندے کی آنکھیں جو ہیں وہ ختم کر دوں، نبینا کر دوں، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کہا آنکھیں واپس لے لوں، بینائی واپس لے لوں، اور بندہ صبر کرتا رہے، نبینا ہو گیا، اس نے صبر کر لیا، محبوب چیزیں اس کی دونوں میں نے جو ہیں وہ چھین لی، اس نے صبر کیا تو بدلے میں کیا دوں گا؟ میرے پاس اس کے بدلے میں دینے کے لیے جنت ہے۔
اس کو میں جنت عطا کروں گا، جس کی آنکھیں لے لوں اور پھر اس پر وہ صبر کرتا رہے، بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا صحیح بخاری میں، جس بندے کو، جس عورت کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، اتنی شدید بیماری ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہو تو رب اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ مرگی کے دوروں پر صبر کرے انسان، اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکالیف پہ صبر، بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر، اللہ بدلے میں گناہ معاف کر رہا ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، جہنم سے آزادی کے اعلان ہو رہے ہیں، اور قیامت والے دن حوض کوثر سے جام ملنے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت آتی ہے، ایک بچہ اگر کسی کا فوت ہو جائے، عام معروف روایت تو 2 بچوں کے بارے میں ہے، پہلی حدیث 3 بچے جس کے فوت ہو جائیں، سوال کیا گیا آقا جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک بچہ فوت ہوا، اس کی بھی حدیث مبارکہ سن لیں کہ اس کے بدلے میں اس صدمے کے صبر پر جو اجر اللہ نے عطا کیا ہے وہ کون سا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر ایک بندہ آتا ہے، سنن نسائی میں یہ روایت، ایک آدمی آیا، روزانہ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا ایک بچہ بھی ہے، بڑی اس سے محبت کر رہا ہے، بیٹا ہے اس کا، اس سے محبت کر رہا ہے، بڑا پیار، بڑی محبت۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کی محبت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ اے بندے، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ یہ تیرا بیٹا ہے، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تو اب اس بندے نے جواب پتہ کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا یہ نہیں کہا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ نفی اور اس بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا دی، نبی علیہ السلام کے لیے دعا کر دی۔ دعا کیا کی ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں محبت اپنے اس بیٹے سے کرتا ہوں، اللہ وہی محبت آپ سے کرے، اللہ محبت کرے آپ سے وہ محبت جو میں اپنے اس بیٹے سے کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ بہت زیادہ محبت کر رہا ہے وہ تو اپنے بیٹے سے، کہ دعا کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آقا اللہ تجھ سے محبت کرے۔ کون سی محبت؟ وہ محبت جو میں اپنے اس بیٹے سے کر رہا ہوں۔ تو اچانک کیا ہوا؟ اگلے دن، کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ فلاں بندہ جو آتا تھا نظر نہیں آیا، کدھر گیا وہ؟ صحابہ اکرام نے بتلایا کہ آقا وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا جو بیٹا تھا نا اس کے ساتھ، وہ اس کا ایک ہی لخت جگر تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے غم کے اندر اب گھر سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کو لایا گیا، جب میرے آقا کے سامنے آیا، سارا واقعہ سنایا کہ آقا ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، غم اس قدر ہے، دکھ اس قدر ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ جی آقا کون سی خوشخبری؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تیرا ایک بیٹا وہ فوت ہو گیا، بچپن کے اندر دنیا سے چلا گیا، تجھے بڑا غم پہنچا ہے، صبر کر اس غم پر، قیامت کا دن ہوگا جب آپ جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو آپ سے پہلے ہی وہ جنت کے دروازے پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر دروازہ کھول کر کہے گا کہ ابا جان اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ آپ آگے چلیں گے، آپ سے دوڑ کر پہلے وہ دوسرے دروازے پہ کھڑا ہوگا، پھر تیسرے پہ جائے گا، چوتھے پہ جائے گا، جنت کے 8 دروازوں پہ دوڑ دوڑ کے جائے گا، جنت کے دروازوں کو کھولے گا کہ ابا جان اس سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے ایک بیٹے کی وفات کے صدمے پر صبر اگر کیا جائے۔ بچپن میں بیٹا فوت ہو جائے، اس پہ انسان صبر کر جائے، دکھ بہت ہے کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، اگر صبر کر لیا جائے تو اللہ بدلے کے اندر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جس سے جی چاہتا داخل ہو جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر صبر کیا جائے تکالیف پر، دکھوں پر، آزمائشوں پر، تو قیامت والے دن جنت کا داخلہ یقینی ہے، جیسا کہ پہلے آپ احادیث سن چکے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کا جو انداز ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے سلام پیش کریں گے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، اے خوش نصیبو تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، کس لیے؟ تمہارے صبر کرنے کے بدلے۔
جو تم نے صبر کیا ہے اس صبر کے بدلے تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو گئے، اب اسی صبر کی وجہ سے جنت کے اندر محلات بھی نصیب ہوں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں، یہی خوش نصیب ہیں، ان کے لیے جنت کے محلات ہیں، بالا خانے ہیں، کس لیے؟ بما صبرتم، جو انہوں نے صبر کیا ہے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو محلات نصیب ہو گئے۔ پھر محلات ہی نہیں بلکہ ان کے اندر پہننے والے لباس کی کیفیت کو رب نے بھی قرآن میں بیان فرما دیا، فرمایا وجزاہم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اس جنت کے اندر جب یہ داخل ہوں گے تو لباس پہننے کے لیے ریشمی لباس ان کو دیا جائے گا۔ ریشمی لباس جنت کے اندر کس وجہ سے ملے گا؟ صبر کرنے کی وجہ سے۔ کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اگر تکلیف تو آ گئی جو آنے والی تھی، اس پر اگر صبر کر لیا جائے، اللہ محبت بھی کرتا ہے، آنے والی تکلیف پر اگر صبر کر لیا جائے رب اجر بھی بے حساب دیتا ہے، اگر صبر کر لیا جائے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایک گناہ بھی بندے کے ذمے نہیں رہے گا، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، جہنم سے چھٹکارا بھی ہوگا، جنت میں داخلہ بھی ملے گا، جنت کے 8 دروازے بھی کھولے جائیں گے، حتیٰ کہ صبر کرنے کے بدلے فرشتے سلامتی بھی پیش کریں گے، جنت میں داخلے کا انداز بھی بیان ہو گیا، بالا خانے بھی مل گئے، جنت میں ریشمی لباس بھی نصیب ہو گیا۔ لوگوں بتلاؤ اور پھر مجھے اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی شے ہے باقی اس کے علاوہ؟ اسی موضوع کو اگر کوئی بھائی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے جامع امام بخاری سے شائع ہونے والا ماہنامہ رسالہ ضرب حق، اس کا شمارہ نمبر 62 اور 63 دونوں میں یہ قسط وار مضمون چھپا ہے، تقریباً 35 یا 40 انعامات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، صبر کرنے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں احباب اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملنے والی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔